جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ سیلابی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور بھارتی آبی جارہیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی بالکل، بھارتی دہشت گردی ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جس طرح وہ وار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ صورتحال وہی ہے کہ شرم بھی نہیں آتی، بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ادھر سے کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں۔ یہ ایسی جمہوریت ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہر دن ویسے تو وہ کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی، لیکن وہ ہر سال یہ تماشا جو ہے وہ ضرور کرتا ہے کہ ہر دفعہ اس دفعہ بھی اس نے یہ حرکت کی ہے اور پانی چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ بتاتا بھی ہے کہ میں پانی چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہر دفعہ ہی ابھی دہشت گردی وہ انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے، تو جیسے ہم باقی کہہ لیں کہ میدانوں کے اندر سیکیورٹی فورسز ہماری آپریشن کرتی ہیں، کامیابی ہوتی ہے ہمیں، ویسے ہی ہمارا یہ حکومت کا جو یہ سیٹ اپ ہے یا یہ سسٹم ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر سال جو مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے کسانوں کو، ہمارے جو علاقے زیر آب آتے ہیں، میں اگر زیر آب علاقوں کی بات کروں تو جو زیادہ چوکنا رہنے کی بات ہے، کیونکہ ہم ادھر بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے صرف آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں۔ قصور میں جو ہے وہ اس وقت صورتحال خراب ہے، اس کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں جو لاہور کا کارنر ہے جو کہ دریا راوی کے نزدیکی ایریاز ہیں، ان کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں تو قصور سے جب پانی نکلے گا تو چونیا کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ چونیا کی جو عوام ہے اس کو خاص طور پہ جو ہے اپنے آپ کو وہ رکھنا پڑے گا۔ کوکاڑا کی آپ بات کر رہے تھے، دیپال پور جو ہے وہ خاص طور پہ دیپال پور جو ہے وہاں سے پانی گزرے گا۔ اسی طرح ہم بات کریں تو جو پاک پتن ہے وہ ایریا اور منچن آباد خاص طور پہ جو بہاول نگر کے یہ علاقے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے۔ پاک پتن پورا کا پورا سمجھ لیں ساہیوال کے جو پٹی ہے اس کے ساتھ عارف والا اور پاک پتن اور بہاول نگر جو علاقے ہیں، یہ جو منچن آباد کے ساتھ برے والا علاقہ ہے یا چشتیاں کا جو علاقہ ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ وہاڑی کے جو رہائشی ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنی مدد کے تحت بھی اپنا معاملات دیکھیں، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ تو ایکٹیو ہوگی ہی۔ اب پاک فوج کے بھی دستے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں پاک فوج کا، اور ہم اپنی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ضرورت پڑتی ہے، ہر سال ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم پورا سال اس کی تیاری نہیں کرتے؟ ہمیں بھی پورے سال تیاری کرنی چاہیے۔ حاصل پور کو جو ایریا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو انتظامیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہاڑی اور اسی طرح میلسی اور خیر پور ٹامے والی جو ایریاز ہیں ان کو بھی وہاں سے بھی یہ پانی گزرے گا، اور کروڑ پکا جو ایریا ہے خیر پور ٹامے والی کے آگے اس کو بھی وہاں سے بھی پانی گزرے گا۔ لودرا کا جو وہ ہے سائیڈ ہے اس کے اوپر پانی گزرے گا، ملتان کے بالکل پاس سے یہ پانی گزرے گا۔ اسی طرح بہاول پور جو ہے وہ بھی پانی کے اس میں زد میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو جلال پور پیروں والا وہاں سے بھی پانی گزرے گا، اور اسی طرح احمد پور ایسٹ اور رحیم یار خان اور مظفر گڑھ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں سے بھی یہ پانی گزرے گا۔ تو یہ تمام جو ایریاز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ زیادہ سمجھ لیں کہ ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کی انتظامیہ جو ہے اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کس طرح معاملات جو ہیں یہ پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج رات کو ہم دیکھ رہے تھے تو شادرہ کے اندر سے اذانیں آنا شروع ہو گئیں اور اعلانات ہونا شروع ہو گئے اور سرکاری طور پر وہ ایک سسٹم بنا دیا۔ یکدم تھوڑی ہوتا ہے، یہ پورا سال ایک ہمارے جو اس ریلیونٹ جو ادارے ہیں ان کو جاگنا چاہیے، نہ کہ ایک رات میں سب کو جگا دینا چاہیے۔ ہمارے اپنے چینل کی یہ صورتحال تھی کہ سارے کے سارے ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ شاید ابھی لاہور کے اندر پانی داخل ہونے لگے اور ہم لوگ جا کے وہاں پہ وہ رپورٹنگ شروع کر دیں۔ تو ہم لوگ سارے کے سارے پورا سال کیوں نہیں جاگتے؟ ہمارے جو ادارے ہیں ریلیونٹ وہ پورا سال کیوں نہیں وہاں پر پہرہ داری کرتے کہ یہاں سے پانی گزرنا ہے تو اس کا پہلے سے انتظامات کیے جائیں؟ وہاں پہ کچھ آج ہم دیکھ رہے تھے، لیکن شادرہ سے جب میری بات ہوئی، شادرہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل ہمیں تو ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں رات کو ہم نے بھی کانوں میں اعلانات ضرور سنے تھے کہ جناب جگہ چھوڑ جائیں، راستے ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ لوگ اگر وہاں سے جگہ چھوڑتے بھی ہیں تو ان کو کہاں ہم لوگوں نے کوئی انتظامات ہم نے کیے ہوئے ہیں، حکومت ہماری نے کوئی انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے قصور کے اندر اب پانی ہے
कसूर से आगे गुजरता हुआ हमारे सियालकोट के अंदर देख लें, नाला डेक है वो देख लें किस तरह उसके वो ब्रिज गिर गया, वहां पे लोग कैसे अपने जानवरों को लेके फिर रहे हैं, अपनी सोने की जगह तो दूर की बात है, अपनी कोई आगे का इंतजाम क्या है? हुकूमत के पास कोई सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर हम अपना घर छोड़ के जाएं, हमारे फ्लड वाले एरियाज जो हैं वहां पर अगर फ्लड आ जाता है तो वो लोग जाएं कहां? हम लोग तो अपने अपने घरों में ही रहेंगे ना। तो ये इंतजाम हुकूमत के करने के होते हैं कि जनाब अगर यहां पर आपके पानी आ गया तो कम से कम उसको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ट्रैफिक भी दी जाए, उनको इंतजाम भी दिए, ट्रांसपोर्ट भी दिया जाए, खाना पीना भी मुहैया किया जाए, जानवरों के जिनके पास जानवर हैं उनके रहने का इंतजाम किया जाए, उनके चारे का इंतजाम किया जाए। तो ये होती हैं अच्छी हुकूमतें। लेकिन हम सर नाम के और हम बस दो नजरिया पाकिस्तान जो बना था दो नजरिया के तहत वो उसके भुगत रहे हैं कि हम लोग अपना अब जो ओढ़ना बिछोड़ना है बस उसका हमने ख्याल रखना है, बाकी जो हमारी रियाया है जो हमारी अवाम है उसका हमने नहीं सोचना। हमें उस वक्त सोचना चाहिए जब आज हमारे ऊपर आ रही है ना मुसीबत, तो हमें इसका इंतजाम एक दिन पहले करना चाहिए ताकि हम कल वाली मुसीबत से बच सकें। बाकी हमें सारा पता है कि हमने अपनी हुकूमत को 5 साल कैसे चलाना है, हमने अपनी हुकूमत के MNAs MPs कैसे इकट्ठे करके रखने हैं, ये हमें पता है। सेनेट के अंदर हमने कैसे अपने आप को मुस्तहकम रखना है, ये हमें पता है। हमारे जो इंतजामी ढांचे हैं उसको हमने कैसे बेहतर चलाना है। हमारा डिप्टी कमिश्नर को भी पता होता है कि मैंने अपना टेन्योर कैसे पूरा करना है, हमारे IG साहब को भी पता होता है कि मैंने किस तरह अपने टाइम को पूरा करना है। यहां तक कि हमारे छोटे से छोटे इलाके का जो वो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है उसको भी पता होता है कि मैंने अपना सिस्टम कैसे सीधा रखना है। लेकिन ये अवाम जो बैठी हुई है, हमारी जो रियाया है, जो हमारी अवाम इस वक्त भुगत रही है, उसका कैसे बचाना है, उस फ्लड से कैसे बचाना है, उस मुसीबत से कैसे बचाना है, उसके जानवरों को कैसे बचाना है, उसकी खेती बाड़ी को कैसे बचाना है, उसके तमाम तर जो एरियाज हैं जो जिसके अंदर बेचारा वो 1 साल पहले घर बनाता है, उसके बाद अभी ये टूट जाएंगे, उसके बाद वो खुद घर बनाएगा, खुद अपने खेती बाड़ी का ख्याल करेगा, अपने जानवरों का ख्याल करेगा, अपनी चीजों को बेहतर करेगा, उसके बाद उसको यहां तक कि उसको छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो जब ये पानी गुजर जाएगा उसके बाद आ जाएंगे वहां पर बड़े बड़े सियासतदान और कहेंगे जी हमने आपके ख्याल किया था, हमें वोट दो। तो वोट लेने तक रहते हो, अपने वोट और अपने सिस्टम को सीधा रखते हो, हमारे जो वहां पे घर बर्बाद हो जाते हैं उनका कोई ख्याल नहीं करते हो।